پہلے حضرت میر معاویہ کی مخالفت ہوئی یا پہلے حضرت میر معاویہ کا عرس منایا گیا؟ یہی سنیوں کا پرانا طریقہ ہے، پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کی مخالفت ہوئی، سنیوں نے مناقب بیان کیے، اسی طرح پہلے حضرت میر معاویہ کی مخالفت ہوئی، سنی عرس پر اتر آئے۔ یاد رکھیے، اپنے دین پر ڈٹے رہیے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہماری تسبیح ہونی چاہیے۔ بابوں کے خلاف جتنی زبان لمبی کر سکتا ہے وہ کرے گا، اس لیے کہ اسلام کا نام لے کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ان کی مخالفت کرنا ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ شاطر آدمی کا تھنک ٹینک یہی کہتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، بلکہ ایسا طریقہ وعدات اختیار کرو کہ اس کے نتیجے میں پھر اسلام کا انکار لازم آتا ہو۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کو اپنے استادوں کے پاس لے گیا، سید دلدار حسین شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ حکمت میں میرے استاد تھے۔ میں نے والدہ صاحبہ کی دوا لینی تھی، تو میری والدہ صاحبہ بہت ضعیف العمر تھی، 90 سال عمر تھی۔ استاد کہنے لگے، مائی جی کے پڑھ دے ہو؟ وحید قادری صاحب اور شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ عبدالغفار نقشبندی صاحب، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان قادری صاحب، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زاہد سیالوی صاحب۔ اللہ کریم ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور جن علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے سال بھر محنت فرمائی ہے، ان کو اللہ کریم اس محنت شاقہ پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان علماء اکرام سے مستفید ہوتے رہنے کی اور ان کے ہوتے ہوئے ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج آپ نے پوری سند کے ساتھ صحیح بخاری کی آخری حدیث سماعت فرمائی۔ ان ناموں کو آپ کے سامنے بول بول کر بیان کیا گیا۔ یہ نام متبرک نام ہے، ان ناموں کے اندر بھی برکت ہے، اور جو ان ناموں کے مسمى تھے ان کی ذاتوں کے اندر بھی برکت تھی، اور ان ہستیوں کے ماتحت رہ کر ہی دین سمجھنا، آگے پھیلانا، یہ ہمیں زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی غلامی کا پٹہ ہماری گردن میں قائم دائم رکھے، یہی صراط مستقیم ہے۔ سب سے پہلے جو آج آپ نے حدیث سنی ہے، یہ ایک کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ التوحید، جہمیہ وغیرہ کے اوپر توحید کو پیش کرنے کی کتاب۔ یہ پورے کی پوری کتاب ہے، جیسا کہ شروع میں وحی کے آغاز سے بخاری آغاز پکڑتی ہے، اور آگے جو بڑی کتاب آتی ہے وہ کتاب الایمان ہے، اور بدء الوحی کے شروع میں حدیث انما الاعمال بالنیات بیان کی گئی ہے۔ بڑی عظیم مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے شروع میں بڑی کتاب الایمان باندھی تھی، اسی طرح اختتام پر کتاب التوحید باندھی، اور گویا ایمانیات اور عقائد سے ہی کتاب کو شروع کیا تھا، اور اسی طرح عقائد کے اوپر ہی اپنی کتاب کی انتہا فرمائی۔ اور اس حدیث کا پھر آخر میں انتخاب، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور کتاب کو ترتیب دینے میں ایک عظیم صنعت کا آئینہ دار ہے۔ اس باب کا عنوان آپ نے سنا، باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا باب، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو بچھائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ کثرت سے کتاب یا باب باندھتے وقت اس سے تعلق رکھنے والی آیات، احادیث یا آثار، یا کبھی کبھی اپنا قول یا کسی معروف ہستی
کی وضاحت پیش فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کو ترجمۃ الباب کے اندر بیان کی گئی آیتیں یا حدیثیں یا آثار یا اقوال کہا جاتا ہے، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث وارد کرتے ہیں تو اس کی سند بیان نہیں کرتے بلکہ اسے تعلیقاً بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بحث شارحین نے بخاری کی شروع کے مقدمے میں اور شروع میں، اور خاص طور سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کے مقدمے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ابن حجر عسقلانی کی جو بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس کا مقدمہ فاضل لوگوں کے لیے قابل مطالعہ اور ایک نادر چیز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنی زیادہ آیتیں حدیثوں کے عنوانات کے اوپر یا عنوانات کے تحت بیان فرمائی ہیں، یا کتنے زیادہ احادیث اور آثار بیان فرمائے ہیں، تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بخاری اپنے اندر پائی گئی آیتوں اور حدیثوں کے اعتبار سے دنیا کی مفصل ترین اور سب سے بڑی کتابوں میں شاید صفحے اول تک پہنچ جاتی ہو۔ اس کے اندر اتنے زیادہ یہ اقوال اور آثار موجود ہیں کہ یہ مسند احمد کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتی ہے اپنی کثرت روایات کے اعتبار سے۔ اس کے بعد امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے اس کے اندر ایک آیت اور اس کے بعد پھر وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ یا یوزن، کہ بنی آدم کے اقوال اور اعمال ان کا وزن کیا جائے گا۔ ہماری بات ہو تب بھی یہ قیامت کے دن تولی جائے گی، ہمارا عمل ہو تب بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ وہ تولنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر قادر ہے کہ کسی بھی دنیا کے اندر ایسی چیز جو تولی نہیں جا سکتی اس کو وزن میں تبدیل کر کے قیامت کے دن اس کو تول کے دکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور جیسے برف پانی بن جاتی ہے اور پانی گیس بن جاتا ہے، تو گیس بھی تولی جاتی ہے، پانی بھی تولا جاتا ہے، برف بھی تولی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کنورژن کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مروج ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پایا جاتا ہے، اور یہ انسان کی عقل سے باہر کوئی چیز اور ناقابل یقین چیز نہیں ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اعمال تولے نہیں جا سکتے، بلکہ اعمال کے تولنے سے وہ مراد عدل اور انصاف لیتے ہیں، اور وہ خود کو اصحاب العدل والتوحید بھی اس قسم کی بہت ساری دوسری مناسبتوں کے پیش نظر کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ جہمیہ وغیرہ کے سامنے توحید پیش کرنا، یہ اس کتاب کا عنوان ہے جو امام بخاری نے آخر میں باندھی ہے۔ تو توحید پیش کرنا دیکھا جائے تو یہ بظاہر لفظاً بول کر توحید کے منکر نہیں تھے، تو یہاں مراد ان کے سامنے توحید پیش کرنا، اس کا مطلب ہے کہ عقائد صحیحہ پیش کرنا اور صحیح معنی میں توحید پیش کرنا، یہ یہاں پر مراد اور مقصود ہے۔ پھر یہ لوگ توحید کا ٹھیکہ یا اپنے عقائد و نظریات کے اندر توحید کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو امام بخاری ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ توحید کا اقرار کرنے سے بندہ توحیدی نہیں ہو جاتا جب تک توحید کے مکمل تقاضے وہ قبول نہ کرتا ہو۔ پھر معتزلہ کے حوالے سے ایک بات کہہ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اس دور میں اہل سنت کی توجہ چونکہ 2-3 مخصوص طبقوں کی طرف ہے، اور ہم نے جو کچھ عرصے سے 40, 50, 60 سال سے 2-3 طبقے سنے ہوئے ہیں، ہم نے ایک ذہن تیار کیا ہوا ہے جو صرف ان کے اوپر اپنی اینک کو فوکس کرتا ہے کہ یہ کون سا ہے، یہ ان 3 میں سے کہاں فٹ ہوتا ہے، یہ ان 3 میں سے یا 4 میں سے کہاں فٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اسلام کے خلاف سازشیں پہلے ہو چکی ہیں
ان میں معتزلہ کی سازش ایک بہت بنیادی سازش ہے. ہمارے علم الکلام کو موجودہ شکل دینے میں سب سے بڑا مجرمانہ کردار یہ معتزلہ کا ہی تھا، جن کے رد عمل میں اور جن کی ہوئی شرارتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ریسپانس دینے کے لیے، ان کا رد کرنے کے لیے امام ابو الحسن اشعری میدان میں اترے، اور بعد میں پھر ماتریدیہ کو بھی یہ میدان سنبھالنا پڑا. تو ہمیشہ دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ مخالفین نے کیا ہے. اسلام بالکل آسان ہے، ہمارے عقائد بالکل آسان ہیں. عقائد اسلامیہ صحیح طریقے سے سمجھنے ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر کافی شافی ہے، لیکن پیچیدگیاں ہمیں اس وقت اختیار کرنا پڑی. جب پیچیدگیاں پیش کی گئیں تو ان کی اصلاح یا ان کا رد کرنے کے لیے ہمیں شرح عقائد نصفی یا عقائد نصفی یا اس سطح کی اس طرح کی کتابیں لکھنا پڑی. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ العلم نقطۃ کسرھا الجہال، علم ایک نقطہ ہے جسے جاہلوں نے پھیلا دیا ہے. ان کی مراد جاہلوں سے یہ غلط فرقے ہیں جنہوں نے طرح طرح کے سوالات اٹھائے، انگشت نمائیاں کی، شرارتیں کی، اور اہل حق کو میدان میں آ کر ان باتوں کو کلیئر کرنا پڑا. اس طرح ہمارے جو علوم ہیں ان کے اندر ایک پھیلاؤ آ گیا، اور امت مسلمہ کا بہت سارا وقت ان چیزوں کے اوپر لگانا ہماری مجبوری بن گیا. ورنہ بنیادی طور پر اہل سنت کبھی ان چیزوں میں از خود نہیں پڑے. ہمیشہ جب بھی اسلام کے خلاف پہل کی ہے تو ان شرارتیوں نے کی. پچھلے دنوں مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں سننا چاہتے اور کچھ ان کا عرس منانا چاہتے ہیں، تو یہ بات کیا ہے؟ میں نے کہا ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے سوچ کے جواب دینا. پہلے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت ہوئی یا پہلے حضرت امیر معاویہ کا عرس منایا گیا؟ وہ سوچ کے کہنے لگا پہلے تو میرا خیال ہے مخالفت ہوئی ہے. میں نے کہا بس یہی سنیوں کا پرانا طریقہ ہے، پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کی مخالفت ہوئی، سنیوں نے مناقب بیان کیے. اسی طرح پہلے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت ہوئی، سنی عرس پر اتر آئے. ہمارا طریقہ یہ ہے. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں اور ساری مثالیں ایسی ہیں. یہ معتزلہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. پہلے انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف غلط طبقوں نے شرارتیں اٹھائیں اور اہل حق ان کے مقابلے پر اترنے کے لیے مجبور ہوئے. ورنہ اہل حق کا طریقہ یہی ہے. ابھی آپ حدیث کا متن پڑھیں گے، یہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والے لوگ ہیں. اس تناظر میں اس حدیث کے ان الفاظ کو سنیں گے تو آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ الفاظ بڑے وزنی ہیں. آج اس ماحول نے، الہادی انداز نے، طرح طرح کے نوجوانوں نے، اللہ کے ولیوں اور بابوں کے مخالفین نے اہل اللہ کا ذہن، طلباء کا ذہن، نوجوانوں کا ذہن، صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ذہن بھی اس قدر ڈسٹرب کیا ہے، ان کے دماغوں کے اندر ایسی تشکیک پیدا کی ہے کہ وہ بیچارے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کہتے ہیں یار یہ بڑی چیز اچھی ہے، لیکن ان سے کوئی اور ہی وقت آ گیا. یہ تشکیکات پیدا کرنے والوں نے اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کی. یاد رکھیے، اپنے دین پر ڈٹے رہیے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہماری تسبیحیں ہونی چاہیے. اپنے دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے اوراد و وظائف کی اہمیت اپنے دلوں میں کبھی کم نہیں ہونے دینی. اور کبھی ملحدین، جن کے کئی روپ ہیں پاکستان کے اندر، خاص میں پاکستان کا نام لے رہا ہوں، ویسے دنیا بھر میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، ملحدین کے مختلف طبقوں کو، ان کی شرارتوں کو ملحوظ رکھنا ہے اور ہرگز ان سے کوئی اثر نہیں لینا. اپنے دین اسلام کی پرانی ڈگر پر قائم رہنا ہے اور یقین کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. میں نے یقین پر زور کیوں دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب یہ لوگ یقین کو ڈگمگاتے ہیں اور تشکیکات پیدا کرتے ہیں. معتزلہ کے حوالے سے ایک بات کر دوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو، اس وقت ہمارے مسلک میں وہ جو ہم تفصیلی کہتے ہیں، یہ دراصل ان کا سارا کھڑکا کے دیکھ لیں، ان کا اگا پیچھا دیکھ لیں، جن کتابوں کے یہ حوالے دیتے ہیں اور جن کتابوں کو یہ اہمیت دیتے ہیں کہ جی نہج البلاغہ تو ہر صوفی نے پسند کی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ ایک معتزلہ کی لکھی کتاب ہے.
گیم یہ ہے، خدا کے لیے طلباء سے عرض کرتا ہوں بیٹا اس بات کو سمجھنا، ابن ابی حدید کی نہج البلاغہ کی جو شرح ہے اس کی لفظ بلفظ عبارتیں میں آپ کو اپنی شخصیات کی کتابوں میں لکھ کے دکھا سکتا ہوں، سنی کہلانے والوں کی کتابوں میں لفظ بلفظ. یہ مجھ سے علیحدہ پوچھ لینا. ایک اور بات کروں، علماء جانتے ہیں کہ کشاف ایک معتزلہ کی لکھی کتاب ہے کہ نہیں؟ زمخشری معتزلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اعلی حضرت نے بھی لکھا. اچھا، تو ہمارے ہاں جن لوگوں کو ایک مشکات چھاپنے کی توفیق نہ ہوئی انہوں نے کشاف چھاپی ہوئی ہے. پاکستان میں اہل سنت نے فیصل آباد سے کشاف چھاپی ہے. کیا مسئلہ تھا؟ یہ میں ایک نہیں کئی شواہد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ معتزلہ کا مطالعہ کیجئے، ان کا رد کیجئے، ان کو باقاعدہ معتزلہ قرار دیجئے، اور یہ چھپ کر اس سنیت کا روپ اختیار کر کے آنا چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کیجئے. میں آپ کو 3-4 مثالیں دے دی ان کے اس وقت کے جو تفصیلی ہے ان کے. میرے سامنے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے بات کی کہ یہ عقیدہ نظریہ تو معتزلہ ہے. معتزلہ کیا کہنے لگے؟ نہیں آپ معتزلہ کو اتنا غلط نہ سمجھیں، بہت شواہد ہے میرے پاس، میں عینی شاہد ہوں، میرے ساتھ ذاتی طور پہ وہ بات کر رہے تھے. اب آگے چلیے. یہاں بھی یہ جو عقیدہ ہے کہ اوزان میں رکھے جاتے ہیں اور عقائد اور اعمال اور اقوال یہ تولے جاتے ہیں، اس کا انکار اگر کیا ہے تو وہ معتزلہ نے کیا. وقال مجاہد، حضرت مجاہد تابعی ہیں، مشہور مفسر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ القسطاس العدل، قسطاس عدل ہوتا ہے بالرومیت، اور قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے عدل. ویقال القسط، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط جو ہے مصدر المقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے. ویسے تو مقسط باب افعال ہے، اس کا مصدر تو اقساط ہے، اقسط یقسط و اقساط و مقسط. تو یہ قسط کو مصدر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مصدر المصدر ہے. تو انہوں نے انتہائی بات کر دی، نتیجے پر پہنچ گئے. یا یوں کہہ لیں کہ یہ مقصد کا مادہ ہے، کیونکہ حروف اصلیہ اس کے اندر قاف، سین اور طا، یہ 3 ہی ہیں، اس اعتبار سے اس کو مصدر کہہ دیا گیا. وہو العادل، اور مقصد عادل کو کہتے ہیں، عدل کرنے والے کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، وہ جو قاسط ہوتا ہے، وہو الجائر، تو قاسط ظالم کو کہتے ہیں. اب مادہ تو وہی ہے، تو یہ پلٹ کیسے گیا؟ ادھر عدل ہے اور ادھر جائر ہے، عدل کو ترک کرنے والا. تو علماء نے لکھا ہے کہ مقسط یہ مخالف مفہوم پیدا کرنے کے لیے، جیسے الذین یطیقونہ قرآن کے اندر آتا ہے، طاقت نہ رکھنے کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی عدل کو چھوڑ دینے کے معنی اور اس کا الٹ مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ باب افعال استعمال کیا گیا. قاسط جائر ہے اور مقسط جور کو ترک کرنے والا ہے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند سے حدیث لاتے ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ 2 راوی ہو گئے. ان عمارت بن قعقاع، عمارہ بن قعقاع، یہ میم کی تشدید سے بھی پڑھا جاتا ہے اور خفت سے بھی پڑھا جاتا ہے. ان ابی زرعہ، یہ 4 راوی ہو گئے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ صحابی ہو گئے، صحابی سے نیچے نیچے 4 راوی ہیں۔ ان راویوں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان چاروں کا تعلق کوفہ سے ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی سند جب بیان کرتے ہیں یا کسی راوی سے حدیث کو قبول کرتے ہیں تو وہ اس شخصیت کا ذاتی طور پر قابل اعتماد ہونا، متقی ہونا اور ثقہ ہونا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے حدیث کو لے لیتے ہیں۔ میں نے ایک بڑی گہری بات کی طرف اشارہ کیا ہے، میں ان کے مسلک کی بات نہیں کر رہا، ان 4 راویوں کے، میں ایک ادروائز اصولی بات کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ایسے لوگوں سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں جن کے اوپر تشیع کا الزام ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں جن کے اوپر خارجیت کا الزام ہے، لیکن وہ لوگ ذاتی طور پر ثقہ تھے، اور ان کے اوپر یہ جو الزام تھے یہ مکمل رافضیت اور مکمل خارجیت کے نہیں تھے، بلکہ ان کا میلان اس قسم کا تھا، لیکن سخت سی اور ذاتی طور پر وہ درست تھے، اور ایسی بھی کوئی حدیث ان سے قبول نہیں کی جاتی جو رافضیت یا خارجیت کی ممد اور معاون ہو، تو پھر ایسی حدیث کو لے لینا محدثین کا اپنا ایک اصول اور ایک قاعدہ ہے جس کے مطابق وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی کہے، ایک ساتھ کسی نے کتاب بھی لکھی ہے کہ جی بخاری میں سنیوں کے قول کے مطابق 101 راوی متشیع ہیں، تو ان کو جواب یہ ہے کہ اسی طرح بہت ساری تعداد اس کے برعکس ان کی بھی ہے جن کا تعلق مروان بن حکم سے ہے، حجاج بن یوسف سے ہے، اس قسم کے لوگوں سے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو ان لوگوں کا یہ سوال جو تھا وہ تو ہو گیا ادھر ہی بیلنس، اگر ادھر کے ہیں تو پھر ادھر کے بھی ہیں دونوں اس بخاری میں۔ اس کا مطلب امام بخاری اپنے اصول پہ چلتے ہیں، کسی شرارتی کی شرارت سے ڈگمگاتے نہیں۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے بہت بڑے راوی ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ ہے، تحقیق ہے، چھانٹ پھٹک ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ اب اگر اس دور میں کوئی بندہ کسی اور اللہ کے پیارے کو حدیثوں کا سب سے بڑا راوی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے اور طرح طرح کی حدیثیں، سچ جھوٹ، موضوعات اور اس قسم کی وہ جمع کر کے دکھا دے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی مقدمہ صحیح مسلم کے اندر سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ صحت و سند کا لحاظ رکھے بغیر بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا کہلانے کے شوق میں، بہت زیادہ حدیثوں کی تعداد جمع کرنے والا کہلانے کے شوق میں قلم اٹھاتے پھرتے ہیں، امام مسلم لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ محدث کہلانے کے بجائے جاہل کہلانے کا حقدار، پڑھ لینا جا کے۔ میں اس دور کے 1-2 شخصیات کی طرف میرا اشارہ ہے۔ بڑی جی کتنی جلدیں لکھ دیں جی، کتنا کوئی جمع، یہ کون سے اس دور میں کیا مشکل ہے میرے بھائیوں، ایک بٹن دبانے کی دیر حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شاطر پنے اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے۔ اچھا، اور بطور خاص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام بخاری رحمہ اللہ کو جب آپ ٹارگٹ کیا جاتا دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ یہ کوئی شخص ایسا ہے جو ابو ہریرہ کے پیچھے اس لیے پڑا ہوا ہے کہ سب سے بڑے راوی یہی ہیں۔ ابو ہریرہ کی مخالفت ہوئی تو اسلام کی مخالفت ہوئی۔ امام بخاری کے پیچھے اس لیے پڑا ہوا ہے کہ صحیح ترین کتاب کے مصنف یہی ہے۔ بخاری گئی تو اسلام پورے کے پورے کا انکار لازم آیا۔ تو یہ ان لوگوں نے، میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے یہ اٹکل کی ہوئی ہے دشمنی اسلام سے ہو تو اسلام کی دشمنی کا نام مہنگا پڑتا ہے، اس لیے بخاری سے دشمنی شو کی جاتی ہے، ابو ہریرہ کی مخالفت شو کی جاتی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں جس بھی باغی نے اسلام سے بغاوت کی ہے۔ میں ایک مثال مرزا قادیانی کی پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ ایک کند ذہن صحابی تھا، معاذ اللہ، صحیح بخاری کے خلاف برستا ہے مرزا قادیانی۔
تو جس نے بھی بغاوت کرنی ہے وہ ان ہستیوں، ان کتابوں، ان بزرگوں، ان بابوں کے خلاف جتنی زبان لمبی کر سکتا ہے وہ کرے گا، اس لیے کہ اسلام کا نام لے کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ان کی مخالفت کرنا ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ شاطر آدمی کا تھنک ٹینک یہی کہتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، بلکہ ایسا طریقہ وعدات اختیار کرو کہ اس کے نتیجے میں پھر اسلام کا انکار لازم آتا ہو۔ میرے عزیزوں، بچوں، ظاہر علماء تو میرے مخاطب ہیں ہی نہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ گر والے بنیے اور شاطروں کے شاطر پنے کو پہچاننے کی کوشش کیجیے اور اپنے دشمن پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھتے ہوئے اندر پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ان کی اٹکلیں ہیں۔ میں نے ایک لفظ تھنک ٹینک بولا ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی لفظ ہے، یہ پوری ٹرم ہے۔ اب ابھی میں نے بتایا کہ یہ معتزلہ ہے اور ہمارے طالب علموں کی بلا جانے کہ یہ اعتزال ہے جو سنیت کا روپ ڈھال کے ہمارے سامنے آ رہا۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور نے حافظہ عطا فرمایا تھا، بخاری میں ہے۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ آپ حدیثیں بہت روایت کرتے ہیں، اسی بخاری میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، گزشتہ رات عشاء کی نماز تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی۔ اس بندے نے کہا پڑھی تھی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں آقا نے یہ پڑھا تھا، دوسری رکعت میں آقا نے یہ پڑھا تھا۔ آپ سمجھ آئے کہ ابو ہریرہ حدیثیں کیوں زیادہ روایت کرتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں بخاری کے اندر موجود ہیں، اور جو پاکستان کی بخاری ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر رہ چکے، اور گورنر غیر فقیہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ چیف جسٹس ہوتا تھا، اور جسٹس فقیہ ہی ہوتا ہے، نہیں تو اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور بڑے پر اعتماد اور کانفیڈنٹ قسم کے گورنر تھے۔ ایک بندے نے کہا میں پڑوسی کو اپنی دیوار پر شتیر نہیں رکھنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور نے اس کی اجازت دی ہے، تمہیں رکھنے دینا ہوگا، نہیں تو میں شتیر اٹھا کے تمہارے کندھوں کے درمیان پھینکوں۔ کانفیڈنس ہے کہ نہیں؟ کانفیڈنس، دلیری، یہ بھی فقاہت کا حصہ ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے اماں عائشہ صدیقہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت اماں جان کا جب وصال ہوا تو ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر تھے، بحیثیت گورنر انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ میں نے چند شواہد پیش کیے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت کے اوپر۔ تو یہ ان کے خلاف بولنا کہ یہ روایت میں زیادہ مشہور ہیں، یہ آپ کے لاہور کا ایک آدمی ہے، اسی کہیں علاقے کا، کوئی ماڈل لفظ آتا ہے اس میں، تو اس نے کتاب لکھی ہے کسی کتاب کی شرح، امام جزری کی کسی کتاب کی شرح۔ وہ کہتا ہے جی تم نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اللہ کے ایک مخصوص اللہ کے پیارے ہیں ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان کا تم نے ان کے ساتھ موازنہ کیوں کیا؟ کیا اتنی چھوٹی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرنا بذات خود اسلام سے بغاوت ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے اوپر اتنا دائرہ تنگ کرنا۔ خود موازنہ نہیں کر رہے ہو، تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ زیادہ راوی کیوں ہیں، کہ حضرت علی مرتضیٰ کو حدیثیں نہیں آتی تھیں، یہ موازنہ کس نے کیا؟ بھائی وہ اپنے فیلڈ کے بادشاہ ہیں، یہ اپنے فیلڈ کے بادشاہ ہیں، تم موازنہ کرو تو تمہیں اجازت ہے، اور کوئی بات کرے موازنہ نہ بھی کر رہا ہو تو تم موازنہ بتا ڈالو، اپنے اپنے فیلڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اور موازنہ کرنے میں پہلے تو یہ سوچو، پڑھے لکھے بیٹھے یار موازنہ کرنے میں کباہت بھی کیا ہے؟ بھائی ایک فیلڈ میں روایات آپ نے سب سے زیادہ پیش کی ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ یہ امت مسلمہ کو پھنسانے والی، رگڑا دینے والی، فتوے میں پھنسانے والی حرکتیں یہ کسی اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی۔ اچھا اب آگے چلیے۔ قال
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا میں ایک بات ویسے ہے تو اس لیول کی نہیں ہے جو آج علمی معاملے میں بیٹھا ہوں. عام طور پہ بندے کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے قال رسول. یہ کیا ان پڑھا والا انداز ہے؟ وہ بھائی حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے قال کا تعلق راوی سے ہے، دوسرے قال کا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے اور حدیث کی رفت سے ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. دو کلمے ایسے ہیں، یہاں کلامان اصل میں تھا، کلمہ کلام کو کہا گیا ہے اور ایسا ہوتا ہے. ہمارے علماء نے اس کی مثالیں دی ہیں، جیسے کلمہ شہادت، حالانکہ وہ کلام ہے. تو یہ ایک لفظ جو ہے وہ اس طرح بولا جاتا ہے. اور دو کلمے ایسے ہیں، اصل میں یہ خبر ہے جو مقدم ہے، اور مبتدا سارے کا سارا بقیہ حصہ حدیث کا وہ مبتدا ہے. حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے ایسے ہیں، یعنی دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رحمان کا لفظ حبیبتان الی اللہ کی بجائے رحمان کا لفظ کیوں بولا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ مختصر سے ہوں اور اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہو کہ پڑھنے والے کو اجر عظیم عطا فرماتا ہو، تو یہ اس کی چونکہ رحمت کا تقاضا ہے اور یہ اس کی شفقت اور رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ تھوڑے سے کلام پر اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. تو اس مناسبت سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمان کا لفظ منتخب فرمایا کہ رحمان کے نزدیک یہ دو کلام بڑے پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، رحمان کو بڑے پیارے ہیں لیکن بولنے میں بڑے آسان ہیں. یا خفیف سے مراد یسیر ہے، آسان ہے، یعنی بولنے میں بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ تولے جائیں تو بڑے بھاری. ترجمۃ الباب کا تعلق کسی تولے جانے سے تھا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، یہ سبحان یہ ہمیشہ مضاف آتا ہے اور اس کا مضاف الیہ یا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر سبحانہ یا سبحان اللہ ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے. منصوب اس لیے ہوتا ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں نا الافو یا شیخ، تو الافو تو مبتدا ہے، یہ منصوب کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اسألک العفو، میں تجھ سے عفو کا سوال کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اب العفو منصوب ہو گیا، مفعول ہو گیا، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا. تو یہاں بھی سبحان اللہ ہے، اس کا مطلب ہے اسبح سبحانہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں. تو یہ اسبح یہاں پر محذوف ہے، فعل معذوف ہے، اس لیے یہ سبحان منصوب ہے اور آگے یہ مضاف الیہ ہے اور ہمیشہ آتا ہے یہ مضاف الیہ. وبحمدہ، اور اسی کی حمد ہے، میں اس کی حمد کے ساتھ اپنی زبان کو تر کرتا ہوں. متلبسن بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی حمد کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ، یہ عظیم جو ہے یہ اللہ کی یہاں پر صفت واقع ہے. اس طرح کی حدیثیں بخاری، مسلم اور سیاستہ اور دیگر کتب کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ گننا مشکل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. اسی حدیث کے جو پہلے الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، یہاں تک اس حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں رزق تقسیم کرتا ہے. تو
گویا یہ تسبیح معذرت کے ساتھ میں کوئی عملیات سکھانے نہیں آیا، لیکن حدیث میں آیا ہے لہذا بولنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے، تو ہم رزق بڑھانے کے لیے طرح طرح کے اوراد اور وظائف پڑھتے رہتے ہیں، تو جب حدیث میں آیا ہے اور حدیث بھی صحیح مسلم میں آیا، صحیح حدیث ہے، تو کیوں نہ اس پہ عمل کیا جائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ رزق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ، وہ جو تیسرا کلمہ مشہور ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یہ حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ اجزاء اس کلمے کے الگ الگ بھی کتابوں میں موجود ہیں اور صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سیدہ زہرا پاک سے بھی آپ نے وہ تسبیح فاطمہ آپ نے ان کو عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے، حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، بہت صحابہ کرام سے یہ تسبیحات منقول ہیں۔ یہاں ایک اور شکوہ بھی دور ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیدہ زہرا پاک سے سنیوں نے بڑی کم حدیثیں لی ہیں یا نہیں لی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی اپنی تلاشی لے نا، ان کی اپنی کتابوں میں ہم نے جہاں تک دیکھا ہمیں ایک بھی حدیث سیدہ زہرا پاک سے روایت کی گئی نظر نہیں آتی کتب اربعہ میں۔ تو جی تو ہمارے ہاں تو سیدہ پاک سے بہت حدیثیں منقول ہیں، اور یہ حدیث جو ہے تسبیح فاطمہ کے نام سے سنیوں نے اس کو شہرت دی ہوئی ہے، دوسروں نے اس کو شہرت نہیں دی ہوئی، اس لیے کہ ہمیں سیدہ زہرا پاک کی غلامی بھی قبول ہے اور سیدہ زہرا پاک کی روایت کی تسبیح فاطمہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ منظور ہے۔ سنی کبھی پشت نہیں لگنے دیتا، پشت ان لوگوں کی اس وقت لگ جاتی ہے جب یہ ہم سے زہرا پاک منواتے ہیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہم جب عائشہ صدیقہ منواتے ہیں تو اس وقت یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، چور پکڑا گیا۔ سیدنا علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جب سے یہ بتایا میں نے اس دن سے آج تک نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا آپ نے فلاں جنگ میں بھی نہیں چھوڑا تھا؟ فرمایا میں نے اس جنگ میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے مرشد گرامی سیدنا علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مرشدوں کا، ہمارے مشائخ کا، صحابہ کرام کا یہ وتیرہ ہے کہ جو سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اس سبق میں کبھی ناغہ نہیں کیا۔ ہم نقصان اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم اوراد اور وظائف اور اپنا سیٹ جو تیار کیا ہوا ہوتا ہے اس میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا کوئی ورد نہیں ہوتا اس پر کچھ وارد نہیں ہوتا۔ ایک اور صوفی کا قول ہے جس دن کسی کا طے شدہ وظیفہ جو اس نے پڑھنا ہوتا ہے اپنے اوپر اس نے لازم کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ واجب نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اوپر اپنے لیے کچھ وظائف مختص کر لیتا ہے، جس دن وظیفہ پڑھنے والے نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا اس دن اللہ کی مدد اس کے پیچھے سے ہٹ گئی۔ تھوڑا پڑھ لیکن ہمیشہ پڑھ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے ان احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہو۔ ان اللہ لا یمل حتی تملو، اللہ نہیں اکتاتا، اللہ تنگ نہیں پڑتا، تم نے ہی پڑھ پڑھ کے تنگ ہو جانا ہوتا ہے۔ جی میں اتنا پڑھتا ہوں اتنا پڑھتا ہوں اتنا، آپ یقین کیجئے میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا کہ جی میں وظیفہ پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہوں، فائدہ کو نہیں ہو رہا، گھر کے اندر برکت پھر بھی کوئی نہیں، میری یہ عادت ہے الحمدللہ، میں کوشش کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے وظیفے مستحبات ہیں، ان سب کو ایک بار چھوڑ دے اور 10 20 30 40 دن کے بعد دوبارہ شروع کرنا اور تھوڑا سا شروع کرنا جو نبھا سکوں۔ پہلے چھوڑ دو، کیوں؟ اسے اپنے لیول پہ آنے دو۔ پھر میں بعض اوقات ہاتھ باندھ کے بتاتا ہوں میرے بھائی وظیفے بتاتا ہر کوئی ہے، چھڑاتا کوئی کوئی ہے۔
یہ رزق ہوتا ہے، اگلے کا پتہ ہی کون ہے اس میں عقل کتنی ہے، وہ کہے گا جی میں نے روکدا پیا جی دیکھو. لیکن آقا کا فرمان ہے خواہ تھوڑا ہو لیکن کر ہمیشہ. تو مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ جب آقا نے دیا تھا تو میں نے جنگ میں بھی نہیں چھوڑا، میں نے اس کو نبھایا ہے. یہ وظائف اور اوراد ایک مستقل چیپٹر ہے. ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق کوئی نہ کوئی وظیفہ. میں اپنی والدہ صاحبہ کو اپنے استادوں کے پاس لے گیا. سید دلدار حسین شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ حکمت میں میرے استاد تھے. میں نے والدہ صاحبہ کی دوا لینی تھی تو میری والدہ صاحبہ بہت ضعیف العمر تھی، 90 سال عمر تھی. استاد کہنے لگے مائی جی کے پڑھ دے ہو. والدہ صاحبہ پنجابی ہی جانتی تھی تو والدہ صاحبہ نے جواب دیا بابا جی درود شریف زیادہ پڑھ دیں. استاد چپ کر گئے. تھوڑی دیر کے بعد بولے، فرمانے لگے اب دیکھو نا انکار بھی نہیں کیا، حکمت عملی بزرگوں کی دیکھی. چپ کر کے تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے پچھلی عمر استغفار ہی ٹھیک رہندا ہے. اب کسی وظیفے سے ممانعت مقصود نہیں ہے، ہر وظیفہ اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن کسی عمر میں کوئی راجے، کسی عمر میں کوئی راجے، کسی کیفیت میں کوئی راجے. تو وہ طالب علم یا عالم دین سخت ناکام ہے جس نے اپنے وظائف کا ایک سیٹ تیار نہیں کیا ہوا، اپنی دعاؤں کا اپنی حال اور کیفیت کے مطابق ایک سیٹ نہیں تیار کیا ہوا. صحابہ کرام اس میں بڑے مضبوط تھے. بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آقا نے فرمایا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کا حکم دیا. تو میں نے عرض کیا حضور میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا تھوڑا پڑھو. میں روزانہ ختم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اور کم کر، 3 دن میں ختم کروں گا. اور کم، 1 سپارہ روزانہ آقا نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے. اور ابن عمر فرماتے ہیں جب میں ضعیف ہو گیا تو مجھے اس وقت یاد آتا تھا کہ آقا کی بات مان لیتا تو ٹھیک تھا، اب ضعیف العمر ہو گیا ہوں، اب اگر وظیفہ کم کروں تو ضمیر کہتا ہے کہ منافقت نہ ہو جائے، حضور کے ہوتے ہوئے تو پڑھتا تھا، اب کیوں چھوڑ دیا؟ تو ہمیں سبق مل گیا کہ وظیفہ وہ جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو. اور یہ صراحتاً الفاظ بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں. فقیر نے آپ کے سامنے کافی ساری باتیں بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کے حوالے سے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے. ہمارے حضور قبلہ ڈاکٹر شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم ہستی، بہت بلند پایا عالم دین، اور جسٹس ہونا کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے اس پاکستان جیسے ملک میں. اور ترجمہ قرآن آپ کا بہت پسند کرتا ہوں میں، میرے پاس وہ ہوتا ہے، میں بڑا مستفید ہوتا رہتا ہوں. بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں وہ لکھتے ہیں. اب آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ تمہارا لیے تمہارا کفر، میرے لیے میرا اسلام، لکم دینکم ولی دین کا یہ ترجمہ کتنا معنی خیز ترجمہ ہے کہ دونوں طرف دین کا لفظ نہیں بولا ترجمے میں. تمہارا لیے تمہارا کفر، میرے لیے میرا اسلام. یہ ایک میں نے ایک مثال پیش کی ہے. بہت بڑی ہستی تھے اور عقیدے کے اندر بڑے مضبوط تھے. اور آج کل کے حالات کے مطابق آپ کی افضلیت شیخین پر جو کتاب ہے، بلند پایا کتاب ہے، اس جیسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، ان کے دونوں شہزادے تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے وعدے گرامی کی ڈگر پر دین کی خدمت کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بار تفسیر فقیر کی کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے. مقاصد التنزیل یہ عربی میں تفسیر ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے. اس میں سب سے پہلے قرآن کی لغت، اس کے بعد حدیثیں، مرفوع احادیث، اور کوئی حدیث کوشش کی ہے کہ رہ نہ جائے. ہاں یہ شرط ہے کہ اس میں اسرائیلیات نہ ہوں، ضعیف اور موضوع حدیثیں بھی نہ ہوں. ہر حدیث کم از کم حسن ہے. یہ سنیوں پر بڑا گلا تھا نا
تو یہ الحمدللہ. اور آگے پھر فقہی مسائل ہیں اور صحابہ اکرام اور غزوات کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہے اور انبیاء علیہ السلام کے احوال بڑی تفصیل سے ہیں. اس کے پہلے صفحے پر اس کے اندر کیا کچھ ہے 7 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. معذرت خواہ ہوں، میں بچے نے دے دیا ورنہ میں چاہتا تھا کہ میں اعلان نہیں کروں. یہ تدریس العقائد ہے، عقائد پر کتاب ہے. یہ ہم صرف ناو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ساتھ ساتھ یہ پڑھاتے ہیں اور اس میں ادیان عالم سے لے کر اپنے جو اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں اس تک ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. معافی چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بس جی. اللہم صلی علی مبارک وسلم. اے اللہ کریم پڑھا بولا سنا قبول فرما. اس ادارے کو ترقیاں عطا فرما. ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے میرے مالک، ان کا ایک ایک لفظ بولا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اس بخاری کے فیض سے پوری امت مسلمہ کو لبریز فرما. اور جن نے طلباء نے بخاری پڑھی ہے اور آج جن کی فراغت ہوئی ہے، دستار بندی ہوئی ہے، ان کو دین کی خدمت پوری غیرت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ذمہ داری کا احساس دلوں کے اندر اجاگر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.